جو ہمارے پروگرام ہوتے ہیں، تیجا ہے، 40واں ہے، 11ویں ہے، عرس میلاد ہے، اس میں لوگ پورے پورے گاؤں سے پیسے اکٹھے کر کے لاکھوں روپے جمع کرتے ہیں، پھر بڑی ڈیکوریشن، بڑے لنگر کے اہتمام، اور پھر ایسے ہی نعت خواں قراء اور خطباء کو بلایا جاتا ہے جن کا میں نے ابھی تذکرہ کیا۔ اب وہ اچھا خاصا پیسہ جو ہے اس کام پہ لگا دیتے ہیں، جبکہ اصل دین ہے، جو دین پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، دین پھیلا رہے ہیں، صحیح کام کر رہے ہیں، تو ان کو کوئی فکر نہیں کہ ہم ان لوگوں کو سپورٹ کریں کہ جو اصل دین کی مدد ہو، اس کی انہیں کوئی پرواہ نہیں۔ اگر یہ بات سمجھائیں تو لوگوں کو بری لگتی ہے۔ بھی آپ دیکھیں، ایصال ثواب کرنا ہے تو آپ بیٹھ کے قرآن پاک پڑھیں، آپ کلمہ طیبہ پڑھیں، آپ درود پاک پڑھیں، اور ایصال ثواب کے لیے ایک بہترین بیان ہو، لوگوں کو وعظ و نصیحت ہو، لوگوں کو ہدایت کی طرف لایا جائے، توبہ پر آمادہ کیا جائے، تو بہت سارے طریقے ہیں۔ پھر صدقات جاریہ کا اہتمام کریں، آپ کوئی مسجد بنوا دیں، مدرسہ بنوا دیں، اور کسی دینی کام میں آپ خرچ کریں، جیسے وہ آپ کی میت کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اور بیوائیں، یتیم، مساکین ہر معاشرے میں، ہر خاندان میں موجود ہیں، مستحقین اور محتاجین، آپ ان پہ خرچ کریں، قرآن و سنت کا حکم موجود ہے۔ تو اب جو اصل کام کرنے کے ہیں یہ لوگ کرنے کے لیے تیار نہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ 20 دیگیں، 40 دیگیں، 50 دیگیں پکانا یہ ضروری ہے، تبھی لوگوں کو پتا چلے گا کہ ہم نے کل خانی کی ہے اپنے باپ کی اور ختم ان کا دلایا ہے۔ جب تک 50 دیگیں نہیں پکتی تو پتہ کیسے چلے گا کہ آپ نے ختم دلوایا ہے؟ تو آپ نے پتہ تو لوگوں کو دلوانا ہے نا۔ حالانکہ اگر آپ اخلاص کے ساتھ صالح ثواب کر رہے ہیں تو یہ معاملہ آپ کا رب کے مابین ہے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی جو 40 دیگیں ہیں، 50 دیگیں ہیں، ان کے مستحقین یہ آپ کے چودھری، نمبردار، نواب اور اچھے پیتے کھاتے پیتے لوگ، یہ آپ کے صدقات کے مستحق ہیں۔ باقی رہے بیوائیں، یتیم، مساکین اور مدارس میں پڑھنے پڑھانے والے جن کی چھوٹی چھوٹی تنخواہیں ہیں لیکن وہ دن رات محنت کر رہے ہیں، وہ وہاں پہ آپ کا پیسہ قطعاً لگ ہی نہیں سکتا، کیونکہ آپ کی وہ سوچ ہی نہیں ہے۔ آپ سمجھتے ہم آپ کا یہ بڑا دین کا کام کر رہے ہیں۔ یقین کریں کہ اتنا پیسہ لوگ اس پہ بہا رہے ہیں جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ اگلے دن ایک شخص وہ باہر سے آیا ہے، بیرون ملک سے، تو 2021 میں اس کا باپ فوت ہوا تھا، تو وہ اس وقت نہیں آیا ہوگا، تو اب وہ آیا ہے چند دن پہلے، اب آ کے اس نے اپنے باپ کی کل خوانی کی ہے اور دے کے پکائی ہے۔ تو اب دیکھیں کہ کب کا باپ فوت ہوا، 2021 میں، اور اب آپ دیکھیں 2023 کے اخیر میں آ کے وہ کل خوانی کر رہا ہے، جبکہ یہی پیسہ مسجد میں لگ سکتا ہے، مدرسے میں لگ سکتا ہے۔ جس گاؤں والے لوگ یہ کام کر رہے ہیں وہاں دین کی تعلیم کا کوئی اہتمام نہیں ہے، ایک اچھا بہترین قرآن و سنت سکھانے والا بندہ وہاں رکھیں، اچھی تنخواہ دیں، اور نہ ادھر بھاگے نہ ادھر بھاگے، اس کی ضروریات پوری ہوں، وہ بیٹھ کے صحیح معنوں کے اندر آپ کے بچوں کو دین سکھائے، ان کی صحیح تربیت کرے، ان کے لیے نمازی بنائے، ان کو نیک بنائے، ان کو قرآن سکھائے، احادیث سکھائے۔ تو کیا گاؤں والے مل کے ایسا انتظام نہیں کر سکتے؟ بڑے بڑے پروگرام ہوتے ہیں، بڑی بڑی کل خانیاں ہوتی ہیں، پورے گاؤں کا آپ سال بھر کا پیسہ جمع کر لیں جو ان چیزوں پہ لگتا ہے، تو اس کے مقابلے میں ایک اچھا قرآن و سنت جاننے والے کو بٹھانا اور دین سکھانا، اس پہ جتنا پیسہ صرف ہوتا ہے دونوں کا تقابل کر کے دیکھ لیں، تو آپ کئی افراد بٹھا سکتے ہیں دین سکھانے والے، ان کو اچھی تنخواہیں دے کے، لیکن یہ کام ہماری قوم کا نہیں ہے۔ لوگوں کو یہ کام پسند نہیں آتا، کیونکہ وہی ہے جس میں وہ چل رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے اے اہل ایمان اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، تو پورے داخل ہو جائے تو اس میں یہ بات بھی شامل ہے۔ پھر ہمارے جو نوجوان ہیں، ایک تعداد ہے وہ کبوتر باز ہے، ان کو دن رات کبوتروں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اور ان کے کوئی کسی پورے گاؤں میں کسی کو نہیں ہے ان بیچاروں کو سمجھائیں، یہ غلطی کی طرف جا رہے ہیں، گمراہی کی طرف جا رہے ہیں۔ کچھ بچے وہ ہیں جو نشہ کرنے لگ گئے اور وہ شراب کے عادی بن گئے، اور جو نشے والی چیزیں ہیں ان کے عادی بن رہے ہیں۔ کچھ وہ ہے جن کو کرکٹ کا شوق ہے، دن رات کرکٹ میں ہی لگے ہوئے ہیں، کوئی اور اس طرح کے کھیل کسی کو پسند ہے، تو کوئی اور اخلاقی بیماری کے اندر مبتلا ہو گئے، بد نگاہی میں مبتلا ہو گئے، لڑکیوں کا پیچھا کرنے لگ گئے، اور آپس میں ایک گروپ بن گیا، وہ لڑکیوں کی باتیں ہو رہی ہیں، اور اس طرح لڑکیوں کے معاملات ہیں۔ اب یہ سارے جو نوجوان بگڑ رہے ہیں اور معاشرہ بگڑ رہا ہے، اور آگے اگلی جو نسل ہے جو ان کو دیکھ کر آگے مزید بگڑے گی، اب اس کی اصلاح کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بس آپ کل خانیاں کر لیں اور آپ بڑا میلاد کر لیں، بس
آپ نے تو دین کا کام کر لیا، اپنی ذمہ داری پوری کر دی، اب اپنی اولاد کی اور اپنے معاشرے کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو کہ ان کی بھی اصلاح کریں۔ تو یہ ہے آپ کا دین سے جو تعلق ہے اور دین سے جو وفاداری اور آپ کے جو نعرے ہیں غلامی رسول میں موت قبول ہے، تو وہ یہ آپ یہ کام کر رہے ہیں، اور یہ نعروں کا جو جواب ہے وہ آپ عملی طور پر یہ دے رہے ہیں کہ ہمیں موت قبول ہے، لہذا یہ کام ہم کر رہے ہیں دین کے۔ آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو صورتحال ہے اس میں کمی نہیں آ رہی، یہ آگے بڑھ رہا ہے سلسلہ، یہ آگے سلسلہ بڑھ رہا ہے۔ تو آپ بتائیں کہ کوئی چانس ہے کہ ہماری قوم سدھر جائے گی؟ جب قوم کو علم نہیں ہے، قرآن و سنت کا شعور نہیں ہے، ان کو اپنی غلطیوں کا پتہ نہیں ہے کہ ہم کیا غلط کر رہے ہیں اور اس کا نتیجہ کیا ہے اور صحیح کام کیا ہے، تو ان کو جب اس کا علم ہی نہیں آئے گا تو کس طرح معاشرے میں بہتری آ سکتی ہے؟ تو آپ مجھے بتائیں کہ دور دور کچھ چانس نظر آتے ہیں کہ ہماری قوم ہدایت کی طرف آ جائے؟ تو آپ بتائیں کہ پھر اللہ کی بارگاہ میں تو حاضری ہونی ہے نا، یقینی بات ہے، اور موت کا تو پتہ نہیں آج آ جائے۔ تو ایسے قراء حضرات، ایسے نعت خواں حضرات، ایسے خطباء، ایسے اسٹیج سیکرٹری، ایسے پیر اور اس طرح کے کام کرنے والے تنظیموں سے وابستہ ہوں یا انہوں نے مدارس بنا رکھے ہوں اور اپنی روزی کا ذریعہ بنا رکھا ہو، وہاں دین کا کام بالکل ہی نہ ہو، یہ سب لوگ اگرچہ میری باتیں ان کو بہت بری لگیں گی، لیکن مرنے کے بعد آپ کو پتا چلے گا کہ میں نے جو بات کہی تھی تو کیا میری کوئی آپ سے ذاتی دشمنی تھی اور میں نے اس کا بدلہ لینے کے لیے یہ کہا آپ کو، یا میرے دل میں کوئی درد تھا دین کا اور آپ کی اصلاح کے لیے کہا کہ شاید آپ کو کوئی احساس ہو جائے اور جو قوم غلط راستے پہ جا رہی ہے وہ سیدھے راستے پہ آ جائے۔ تو جو سچا مومن ہوتا ہے وہ اپنے سارے مسلمان بھائیوں کا خیر خواہ ہوتا ہے، وہ ان سے ہر طرح کی تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، ہر طرح سے ان کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو جس طرح ہم اپنے بچوں کی ہم فکر کرتے ہیں، سارے مسلمان بھائیوں کی فکر کرنا یہ بھی ہماری ذمہ داری میں داخل ہے۔ تو قرآن نے کہا اے اہل ایمان اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ تو جب اسلام کی تعلیمات کا پتہ ہی نہیں ہے تو پورے پورے کیسے داخل ہوں گے؟ پہلا مرحلہ تو قرآن و سنت کے علم کا ہے، اور یہ کام مشکل نہیں ہے۔ دیکھیں ایک محفل ہوئی ہے نا، آپ اچھا عالم بلا لیں، وہ آپ کو آپ کی غلطیوں کی نشاندہی کر کے، آپ کے اندر احساس پیدا کر کے آپ کو توبہ پر آمادہ کرے اور راہ راست بتائے، یہ تھوڑا سا ماحول بہتر ہو، پھر آپ ایسا عالم بلائیں وہ قرآن پاک کے 2 رکوع 4 رکوع جتنا بھی ہے وہ 1 پاؤ قرآن پاک کا وہ عام سادہ انداز میں اس کے مفاہیم بیان کر کے تو لوگوں کو قرآن کا علم دے۔ تو جس طرح اتنی بڑی بڑی آپ محفلیں کرتے ہیں، گھنٹے میں، سوا گھنٹے میں، 1.5 گھنٹے میں قرآن پاک کے 1 پاؤ کا درس وہ ہو سکتا ہے، پھر آپ دوبارہ کر لیں، پھر 1 پاؤ کا درس ہو اس کے اندر، ایسا ایسا ان محافل میں آپ پورا قرآن سن لیں گے تو آپ کو بہت ساری چیزیں یاد ہو جائیں گی، دوبارہ سے پھر یہی سلسلہ چلتا رہے تو آپ تھوڑے سے جب شعور آپ نے پکڑا اور آپ نے ایسی محفلوں میں بیٹھنا شروع کر دیا جہاں قرآن کی باتیں ہو رہی ہیں اور حدیث کی باتیں ہو رہی ہیں اور اصلاح کی باتیں ہو رہی ہیں، تو جو آپ پروان کرتے چلے جائیں گے، آپ جوانی تک پہنچیں گے، آپ کو قرآن و سنت کی بہت ساری ان باتوں کا علم ہوگا جو عام خطیب یا پیر کو نہیں ہوگا، یا نعت خواں کو نہیں ہوگا، یا قاری کو نہیں ہوگا۔ تو جیسا ماحول اختیار کریں گے تو آپ کو ویسا رنگ چڑھے گا۔ تو اگر ایک نعت خواں وہ کئی نعتیں یاد کر سکتا ہے تو وہ قرآن کے احکام بھی یاد کر سکتا ہے، قاری پورا قرآن اگر یاد کر سکتا ہے حافظ تو وہ قرآن کے احکام بھی یاد کر سکتا ہے۔ تو قرآن کا مقصود صرف پڑھنا نہیں ہے کہ اس کو اچھے انداز میں پڑھ لیں، اگرچہ ہماری اکثریت تو صحیح طریقے سے پڑھنے بھی نہیں جانتی، لیکن صرف اچھا پڑھ لینا وہ کافی نہیں ہو گیا، آگے جو مقصود تھا اصل اسے ہدایت حاصل کریں وہ ضروری ہے۔ اگر اس سے محروم رہے تو پھر بے شک آپ نے جتنا اللہ قرآن پڑھنا سیکھ لیا تو وہ آپ کے لیے کافی نہیں ہے۔ قیامت والے دن ایک قاری کو، تو پہلی اصطلاح کے اندر جو پہلے دور تھا اس میں قاری اس کو کہا جاتا تھا جو قرآن و سنت کا عالم ہو، یعنی کہ عام جو ہمارے ہاں جو قاری کی اصطلاح ہے۔ تو بروز قیامت قاری، سخی اور شہید کو پکڑ کے اونڈے اون جہنم میں اس لیے ڈالا جائے گا کہ انہوں نے یہ جو کام کیا انہوں نے اللہ کی خاطر نہیں کیا، اپنی شہرت کی خاطر کیا کہ لوگوں میں ان کی شہرت ہو اور واہ واہ ہو۔ تو اس وجہ سے وہ قاری کو، سخی کو اور شہید کو پکڑ کے اونڈے منہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ صحیح بخاری کی روایت حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے
اے قراء کے گروہ، تم سیدھے رہو اور سیدھے چلو. اگر تم سیدھے چلو گے، صراط مستقیم پر چلو گے، تم سب سے آگے نکل جاؤ گے، کیونکہ اس سے بڑھ کر سعادت والا کام کون ہے جو تم کر رہے ہو؟ تم سب سے آگے نکل جاؤ گے. اور اگر تم نے دائیں بائیں رخ کیا، ٹیڑے چلے، تو پھر تم سب سے زیادہ گمراہ ہو جاؤ گے. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. اس سند کے سارے راوی کوفی ہیں اور معتبر حدیث ہے بخاری کی. اور امام ابن حجر اسقلانی علیہ رحمہ نے اس کی شرح میں لکھا کہ قراء سے مراد وہ ہیں جو قرآن و سنت کے عالم ہیں. تو پہلے قاری اسی کو کہا جاتا تھا جو قرآن و سنت کا عالم ہو. تو بہرحال قرآن کا کیا تقاضا ہے؟ اے ایمان والو ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ. تو آپ کے سارے جو معاملات ہیں وہ قرآن و سنت کے مطابق ہونا ضروری ہے. چلی نماز پڑھ لی تو وہ بھی کافی نہیں ہے، یا کوئی اور آپ نے دینی کام کر لیا، مثلا آپ نے مسجد مدرسے پہ پیسہ خرچ کر دیا، تو اب یہ بھی کیلا کافی نہیں ہو گیا، سارے احکام بھی عمل کرنا ضروری ہے. آپ کے ہاں خوشی ہو یا غمی ہو، دن ہو یا رات ہو، آپ کے سفر کے معاملات ہوں، حضر کے معاملات ہوں، رشتہ داروں سے تعلقات ہوں یا عام لوگوں سے تعلقات ہوں، آپ کوئی کاروبار کرتے ہیں، کوئی ملازمت کرتے ہیں، ہر حوالے سے قرآن و سنت کی تعلیمات موجود ہیں. اور ان سارے معاملات میں قرآن و سنت کے احکام پہ عمل پیرا ہونا یہ ضروری ہے، یہ ضروری ہے. اور اسی کے اللہ نے اس آیت میں تاکید فرمائی ہے کہ اے اہل ایمان اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، شیطان کی پیروی مت کرو، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. تو کاش اللہ ہمیں عقل سلیم دے، ہم ان باتوں پہ غور کریں. آپ میری ان باتوں پہ غور کریں. زندگی بہت لمبی چوڑی نہیں ہے. موت قاری کو بھی آنی ہے، نعت خواں کو بھی آنی ہے، سیکرٹری کو بھی آنی ہے، اور پیروں کو بھی آنی ہے، اور باقی لوگوں کو بھی آنی ہے. اور کتنے ہیں جو چلے گئے ہیں دنیا سے. تو یہ جیسے مال و دولت کی خاطر آپ دھوکہ دے رہے ہو عوام کو اور دین کا نام استعمال کر رہے ہو، دین کے ساتھ دھوکہ بازی کر رہے ہو، تو آخرت میں آپ کی پکڑ بہت سخت ہوگی. پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہماری کسی نے آنکھیں نہیں کھولی، ہمیں پتہ نہیں چلا، ہم غفلت کا شکار رہے. یہ بالکل چیزیں واضح ہیں. تھوڑی سی عقل رکھنے والا بھی میری ان باتوں کو سمجھ سکتا ہے. میں نے کوئی اتنی پیچیدہ یا انتہائی مشکل باتیں نہیں کی ہیں کہ جو عام بندہ سمجھ نہ سکے. تو دین کا جو کام ہے وہ یہ نہیں ہے جو یہ لوگ کر رہے. دین کا کام کے لیے ضروری ہے کہ قرآن و سنت کا علم حاصل کیا جائے، پھر سارے معاملات کو قرآن و سنت کے مطابق کیا جائے. عبادات ہوں، معاملات ہوں، اخلاقیات ہوں، لوگوں سے تعلقات ہوں یا دیگر امور ہوں، سب کے سب قرآن و سنت کے مطابق ہونا ضروری ہے. اور یہی ہمارا مقصد زندگی ہے. وَأَنَّ هَذِهِ صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا أَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ. فرمایا کہ یہ میرا راستہ ہے سیدھا، اس کی اتباع کرو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. تو یہ جو قرآن و سنت کے احکام کا راستہ ہے نا، پیچھے اللہ نے احکام بیان کیے ہیں کہ شرک نہ کرو، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، اولاد کو تنگ دستی کے خوف سے قتل نہ کرو، بے حیائیوں کے قریب مت جاؤ، اور کسی کا ناحق قتل نہ کرو، یتیموں کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ، اور جو ناپتول ہے اس میں کمی نہ کرو، اور جو تم نے فیصلہ کرنا ہے تو وہ بالکل حق پر مبنی ہو، کسی کی روح رعایت نہ کرو، انصاف کی بات کرو، اور اللہ سے جو عہد کیا اس کو پورا کرو. یہ اللہ نے احکام بیان کرنے کے بعد آخر میں یہ فرمایا وَأَنَّ هَذِهِ صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، کہ یہ ہے میرا سیدھا راستہ، جو اللہ کے حکام کا راستہ ہے، یہ سیدھا راستہ ہے، یہ صراط مستقیم ہے. فَاتَّبِعُوهُ، اس کی پیروی کرو اور ان اللہ کے حکام پہ چلو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اب اس راستے کو چھوڑ کے دوسرے راہوں پہ مت چلو، کیونکہ باقی جو راہیں ہیں وہ تو تمہیں صراط مستقیم سے دور کرنے والی ہیں. تو یہ جو صراط مستقیم ہے جس کی ہم نماز میں دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ میں صراط مستقیم پر چلا، یہی ہماری زندگی کا مقصود ہے، یہی ہماری زندگی کا مطلوب ہے. جو ہم کہتے ہیں کہ اے اللہ میں ہدایت عطا فرما، تو یہ قرآن و سنت کا راستہ، یہ ہدایت کا راستہ ہے.
अलम अहदिकुम या बनी आदम अल्ला ताबुदुश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन व अनिबुदूनी हाज़ा सिरातुम मुस्तकीम। अल्लाह क़यामत वाले दिन मुजरिमीन से फरमाएगा, क्या तुम्हें मैंने हुक्म नहीं फरमाया था, तुमसे अहद नहीं लिया था, तुम्हें तकीद नहीं फरमाई थी कि शैतान की पैरवी मत करना, यकीनन वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। मेरी इबादत करना, मेरी इताअत, मेरी फरमाबरदारी इख्तियार करना, यही सिरात मुस्तकीम यानी सीधा रास्ता है। तो अल्लाह की इबादत, शैतान के तरीके से बच के अल्लाह की इताअत करना, यह है सिरात मुस्तकीम जो हमारी जिंदगी का मकसूद और मतलूब है। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। तो अल्लाह फरमाता है मैंने जिन्नों को इंसानों को पैदा ही इसलिए किया कि वो मेरी इबादत करें, सिरात मुस्तकीम पर चलें, हिदायत के रास्ते पे चलें, मेरी इत्तिबा करें। तो ये अगर किसी ने अपना मकसूद जिंदगी पा लिया तो वो कामयाब हो गया, अगर नहीं पाक सका तो नाकाम हो गया। कद अफलाहा मन ज़क्काहा व कद खाबा मन दस्साहा। जिसने कुरान और सुन्नत को पढ़ के समझ के अहकाम पे अमल करके अपना तज़किया नफ्स कर लिया और अपने आप को पकीदा बना लिया, वो कामयाब हो गया। और जिसने ऐसा नहीं किया वो नाकाम और खाइब व खासिर हुआ। जिसने अपने आप को गुनाहों में लगा दिया वो खाइब व खासिर नाकाम हो गया। तो काश अल्लाह हमें अक्ल सलीम दे, हम पिछली कोताहियों की तौबा करें, आइंदा इताअत व फरमाबरदारी का सच्चा अहद करें, फिर बाकायदा तौर पर हम पूरी कुव्वत के साथ, पूरी समझदारी के साथ, पूरे जोश जज्बे के साथ हक पर कायम रहें और हक की तलकीन करते रहें। क्योंकि खसारे से बचने के लिए ईमान, अमल साले, दावत हक और तलकीन सब्र, ये चारों काम जरूरी हैं जिनका सूरह असर में जिक्र किया गया। माल औलाद ये अल्लाह के जिक्र इताअत से गाफिल करते हैं, इसके बारे में साफ सूरह तगाबुर में दीगर जगहों पे तस्रीह की गई। फरमाया गया वमन यफ़अल ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल खासिरून। जो माल और औलाद के पीछे लग के वो अगर अल्लाह की याद से गाफिल हो गया, अल्लाह के अहकाम पर अमल करने से गाफिल हो गया, तो ऐसे लोग खसारा पाने वाले हैं। तो अल्लाह हमें अमल की तौफीक दे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।